نماز کا سجدہ. آج میرے عزیزو آپ سلا والی میں جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو, آپ سرگودے کے اندر جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو, لاہور چلے جاؤ, راولپنڈی سی ایم ایچ میں چلے جاؤ, آپ کو ڈاکٹر کہے گا دوائی اپنی جگہ ہے, پرہیز اپنی جگہ ہے. آپ کو شوگر ہے, اگر شوگر کا لیول کم کرنا چاہتے ہو, بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہو, تو صبح کم سے کم 2 کلومیٹر آپ کو چہل قدمی کرنا پڑے گی. آپ کے گھر کے باہر کوئی بغیچہ ہوگا, روڈ کے اوپر چلو, پیلیوں میں چلے جایا کرو, فصلوں میں چلے جایا کرو, کھیتوں میں چلے جایا کرو. بابا جی کم سے کم 4 میل پیدل چلا کرو, آپ کی شوگر کا لیول کم ہوگا. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ کیسا خدا کا بندہ ہے, یہ کیسا آج کے رسول ہے, ڈاکٹر کے کہنے پر 4 میل چلتا ہے, طبیب کے کہنے پہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. میرے عزیزو 4 میل 10 چکر تو لگا سکتا ہے, لیکن سامنے والا دروازہ کھول کر سامنے والے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا. پھر اسے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں. میرے عزیزو اماں سے کہہ دو نماز پڑھ لے, دادی سے کہہ دو نماز پڑھ لے, کہتی میرے تو بیٹھا نہیں جانتا, میرے گوڈوں میں درد ہے. اس دادی کو سرگودے میں دیکھ لو, سلا والی میں دیکھ لو, دودھ والی دکان پہ یہ نظر آئے گی, سبزی والی دکان پہ یہ نظر آئے گی, کپڑے والی دکان پہ نظر آئے گی. یہ بازار کا چکر تو لگا سکتی ہے, لیکن اجر پائی سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں آ سکتی. میں کیسے مان جاؤں کہ اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ جس کو میرے عزیزو اپنے گھر سے خدا کے گھر یعنی مسجد کا راستہ نہیں آتا, اسے جنت کا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ ہر مسجد کے اندر تعلیم بالغان. میرے عزیزو تم بچوں کی فکر کر کے بچوں کو جہنم سے بچا رہے ہو. ان بوڑھوں کی فکر کون کرے گا؟ ان جوانوں کی فکر کون کرے گا؟ 4 مہینے لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ سال جماعت میں لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ جہاد کرنے والوں کی فکر کون کرے گا؟ عبد الحنان کی فکر کون کرے گا؟ نقشبندی قادری چشتی کی فکر کون کرے گا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر کہتے نماز کے لیے ہم نے 10 صورتیں یاد کر رکھی ہیں, کہ باقی قرآن یاد کرنا تیری ذمہ داری نہیں. قرآن کیا فرشتوں کے لیے آیا, قرآن کیا جنوں کے لیے آیا, قرآن میرے عزیزوں کیا جانوروں کے لیے آیا, پہاڑوں کے لیے آیا؟ نہیں, قرآن تو تیرے میرے لیے آیا. اللہ اکبر. تجھے دیکھنے میں مشکل نظر آ رہا ہے, تجھے برقوں میں میرے عزیزوں لکھائی میں مشکل آ رہا ہے. قرآن لکھنے والے نے, جس کا قرآن ہے اس قرآن ہے, اس مالک کائنات نے, جس کی کتاب ہے اس بھیجنے والے نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ ایک صورت میں جا بجا فرما دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اسے آسان سے آسان کر دیا. اخبار پڑھنا مشکل ہے, قرآن پڑھنا آسان ہے. انگریزی پڑھنا مشکل ہے, قرآن پڑھنا آسان ہے. سائنس کو سمجھنا مشکل ہے, قرآن پڑھنا آسان ہے. انگریزی پڑھنا مشکل ہے, قرآن پڑھنا آسان ہے. میں نہیں کہہ رہا, میرا ابا نہیں کہہ رہا, یہاں کے مولوی رفیق صاحب نہیں کہہ رہے, میرے عزیز و سلا والی کا پیر جی نہیں کہہ رہا, احکم الحاکمین کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے میرا بندہ کھولنا تیرا کام ہے, اسے سینے میں چمکا دینا میں خدا کا کام ہے. ہر مسجد کے اندر میرا عزیز و عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ایک علیحدہ کلاس ہونی چاہیے. مولوی صاحب نے ابھی اعلان کیا ہم نے پہلی بلڈنگ بنا لی, مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں دوسری کی چھت ڈلنے والی ہے, تیسری کی چھت ڈلنے والی ہے. پہلی بلڈنگ کے اندر میرا عزیز و اللہ اکبر بے شک بنین کا تم ادارہ بنا لو, تیسری منزل پر تم بنات کا ادارہ بنا لو, دوسری منزل پر, لیکن ایک پورشن کے اندر بالغان کا 60 سال کی عمر والوں کا, 50 سال کی عمر والوں کا, یہ کیسی وفا ہے؟ بچے کو جنت میں لے کے جا رہے ہو, ابا میرے سامنے جہنم کے اندر جا رہا ہے. یا اللہ اکبر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم نے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے, یہ خیر کثیر امت ہے, لوگوں کے فائدے کے لیے آئی ہے. ہم نے بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے, بچوں کے باپوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. عورتوں کا علیحدہ ادارہ ہونا چاہیے. صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک پورے محلے میں آواز لگا دو. 30 سال کی ماں بہنیں, 25 سال کی ماں بہنیں, 50 سال کی ماں بہنیں, وقت نکال کر آنا تمہارا کام ہے. قرآن کے ساتھ خدمت کرنا ہمارا کام ہے. بے لوث آؤ, تمہیں ٹھنڈا پانی بھی ملے گا. اللہ اکبر. تمہارے لیے پنکھے کا انتظام بھی ہوگا, تمہارے لیے کولر کا انتظام بھی ہوگا, تمہارے لیے موٹی موٹی چٹائیوں کا انتظام بھی ہوگا, تمہارے لیے پردے کا انتظام بھی ہوگا. اگر ہر گھر سے ہر ماں بہن ایک
سینے سے لگا لے. رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھنا تیرا کام ہے, آسمان سے رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے. پھر اپنے گھروں کے منظر کو دیکھنا, پھر اپنے گھروں کے اندر اپنی فصلوں کی سرسبز اور شادابی کو دیکھنا, اپنے چہروں کی رونق کو دیکھنا. آج مایوسی ہے کیونکہ قرآن ناراض ہے. ایک مہینہ میرے عزیزو مسجد کے اندر پڑھا جاتا رہا. ہم نے مسجد کے امام کو 14-15 ہزار روپے دے کے فارغ کر دیا, سمجھا قرآن کا ادا کر دیا. اگر قرآن کا 100 روپے سے 500 روپے مولوی صاحب کو دینے سے, 1000 روپے کا نوٹ دینے سے اگر قرآن کا حق ادا ہو جاتا تو ابو فقیہ اپنی پسلیاں نہ توڑاتا, عامر بن فہیرہ کا سر قلم نہ کیا جاتا, بلال حبشی کا چمڑا نہ اجڑوایا جاتا, میرے عزیزو سمیہ کے چر کے ٹکڑے نہ کروائے جاتے, سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں میرے عزیزو سریے نہ گاڑے جاتے. اور میرے عزیزو قبرستان والوں کے لیے قرآن نہیں آیا بلکہ زندوں کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن ثواب کی کتاب بن کے نہیں آیا بلکہ قرآن انقلاب کی کتاب بن کے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے, اللہ اکبر, جب قرآن سے تعلق نہ تھا عمر کو کوئی جانتا نہیں تھا, جب تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ بن گیا, اپنی بہن سے قرآن کی آیتیں سنی, خدا کی قسم عمر پھر عمر بن گیا. بولتا زمین پر تھا, اللہ قرآن بنا کے عرش بنی سے زمین پر اتارتا تھا. یہ وہ عمر تھا جب کلمہ پڑھا قرآن سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا عمر تو اللہ کا قرآن سن کر میں محمد کے دربار میں آ گیا, تو نے اللہ کی توحید کا, نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا. اے عمر پھر میرا اعلان سن لے, تیرے کلمہ پڑھنے سے زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو. عمر تیرے اسلام لانے سے آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے پہ فخر نہ کرتا ہو. یہ قرآن ہے, انقلاب آئے گا. آج حکومتوں والے ناکام قرآن کریم سے روگردانی کر کے, خدا پاک کی قسم 50-50 ہزار روپے کا جوڑا پہننے والوں کو, 1-1 لاکھ ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر بیٹھنے والوں کو قل واللہ نہ آئے, بتاؤ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے منسٹروں کو, ہمارے وزیروں کو, ہمارے وزیر اعلیٰ کو, اور میرا عشاء کی رکعت کا پتہ نہ لگے, ہمارے بچوں کے ممار کو, ہمارے بچوں کے استاد کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ آئے, اسے دعائے قنوت میں کلمہ طیبہ میں فرق نظر نہ آئے, بتاؤ ہمارا مستقبل کیسے ترقی کرے گا؟ ہے ہی نہیں کسی کو فکر. جس گھر سے جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے جہنم میں جا رہا ہے جنت کے اندر جا رہا ہے. ہم نے اسے دیا کیا؟ چندے والی چرپائی پر اٹھا کر اسے قبرستان بھیج دیا, اور اس چندے والی چرپائی پر بھی کس کس کا چندہ آیا ہوا پتہ ہی نہیں, حرام کا پیسہ کہ حلال کا پیسہ. کلمے والی چادر اڑا کے بھیج دیا, یہ کلمے والی چادر پتہ نہیں کس گھر سے عطیے کے طور پہ آئی, پتہ نہیں حلال کے پیسے سے خریدی کہ حرام کے پیسے سے خریدی. کندھا دینے والے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا, پتہ نہیں حلال کاروبار کرتے, پتہ نہیں سودی کاروبار کرتے. کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والوں نے پتہ نہیں کتنی زمین اور کاغذ رکھ کر بینک سے لون لے رکھا ہے. میرے عزیزوں قرآن خوانی میں آنے والے اللہ اکبر پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کیا کیا ٹھگی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ناراض نہ ہونا, نہیں اندازہ میرے عزیزوں, اللہ نہ کرے اس قوم میں کسی کی موت ہو, لیکن مرنا تو ایک نے ہے, آج کوئی جائے گا کل کوئی جائے گا. اگر کوئی مر کے دیکھ لے میرے عزیزوں, اللہ غنی, عوام نہ پوچھے بلکہ چرپائی پہ لیٹنے والے مرنے والے کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. یہ 9 صفیں بنی ہوئی ہیں, 4 صف کے نمازیوں کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا ہے. بھائی سے شرم کی بات نہیں کہ سمت کے نوجوان کو ٹک ٹاک تو آتی ہے لیکن نماز جنازہ نہ آئے.